ورک ہو، اور اگر ایک علاقے کا مطلع ابرلود ہے تو دوسرے علاقے سے کوئی خبر آ جائے۔ باقاعدہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا 29 کا، ایک کچھ افراد آئے، آپ بڑے دور سے کہیں قافلے، کہتے جی ہم نے چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیسا ہے بندہ، پتہ چلا جی یہ فلاں علاقے کا سردار ہے، یہ ہے وہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا حکم دے دیا کہ عید ہوگی۔ ایسے بھی مواقع ہے، ہم پتہ نہیں کہ وہ ہم اپنا ہی نا ایک لہدہ کر لیتے جناب، یہ نہیں ہو گیا تو وہ ہو گیا فلاں۔ ہاں، وقت کا قاضی اگر جھوٹ بولے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ گرفتار ہوگا، وقت کا قاضی۔ کیونکہ جس حکومت میں رہتے ہیں بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ مجبوراً وہ حکومت کے ماننے پڑتے ہیں۔ ظواہر سب کو پتا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، حکومت اعلان کر دیتی ہے چاند نظر آ گیا، مطلب یہ ابرلود نہیں ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو گناہ گار کون ہوں گے؟ وہ وقت کے قضاء جنہوں نے یہ فیصلہ کروایا۔ ہاں، زہد و تقویٰ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ظالم جابر حکمران تم پر آ جائیں تو تم ان کی جو اطاعت کرنی ہے، فتنہ نہیں پھیلانا ہے سوائے شرعی معاملات کے، کہ تم وہ بعد میں ادا کرتے رہنا۔ ایسا یہ کچھ سال پہلے ہوا بھی کہ بعد میں روزہ بھی قضا کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے اور ہماری عوام کو بھی، اور ہم وہی شعور وہی محبت ہم میں آ جائے جو کریم آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کا، رمضان کا استقبال بڑے سونے کپڑے پہن کے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سیدہ فرماتی کہ آج تیار اتنے زیادہ ہیں یا رسول اللہ، کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ آپ فرماتے نہیں، کہتے آپ کہیں کے مہمان جانے والے ہیں؟ آپ فرماتے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ کوئی قوم کا سردار آنے والا ہے؟ کہتے نہیں، جنگ پہ جانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، رمضان آنے والا ہے اور ہم اس کا استقبال کرنے لگے ہیں، رمضان آنے والا، ایسا استقبال۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پہلے علماء کے بارے میں بھی آتا ہے، اولیاء آپ اپنے حلقہ احباب کو بلاتے اور پھر ان کو رمضان کی عظمت و توقیر کے بارے میں بتاتے، اس کی شانیں کیا کیا، تاکہ لوگ رمضان غفلت میں نہ گزاریں۔ تو باقاعدہ آپ رمضان کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آمد رمضان پر صحابہ کرام کو مبارکباد بھی دیا کرتے تھے۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ وتفتح فیہ ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم سنن نسائی کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے مبارکباد ہو تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اتنی خوشی مناتے، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے، جو وہ ایسا مہینہ جو بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑا ہی بابرکت ہے، اور اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں۔ صرف یہ مہینہ نہیں، روزے بھی تم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے، حالانکہ مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن کچھ کرم، کچھ نوازشیں، کچھ فضل اللہ کا رمضان میں دیگر مہینوں سے سب سے زیادہ ہے، وہ رمضان المبارک ہے جس میں جنت کا ہر در کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو اس میں جکڑ لیا جاتا۔ اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل رکھی، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہا، وہ محروم ہی رہا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک رات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جا کے گزار، تاک راتیں کتنی ہیں؟ وہ 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں، تاک راتیں کتنی؟ 5 راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 سال کی ان 5 راتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ نے 1000 مہینے سے افضل رکھا ہے۔
5 راتیں مخصوص کر دی. یہاں تو بچے کو گیس دیا جائے نا، بعض اوقات گیس پیپر، ماڈل پیپر بھی بچوں کو ملتے ہیں. اخبارات دوپہر کو کوئی آتا ہے جو ہے نا، اس پہ گیس سوال آتے ہیں اور ڈھیر سارے سوال دیے تو 70 50 60 سوال اس میں دیے ہوتے ہیں. جی اس میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ آئے. تو یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے کہ 1 یا 2 سوال اس میں سے آ جاتے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو امپورٹنٹ سوال لگاتے ہیں، بیٹا یہ یاد کر لینا، یہ بھی فلاں سال آیا ہوا ہے، یہ بھی کر لینا، یہ بھی کر لینا. وہ ایک پیپر حل کرنے کے لیے ہم پوری کتاب میں سے اتنے زیادہ سوال، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، اس میں سے بھی آ سکتا ہے، اس میں سے بھی، اتنے زیادہ، اور بچے وہ سارے کرتے ہیں. حالانکہ انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ اس میں سے آئے گا کہ، لیکن کیا کرتے ہیں، سارے ہی کر لیتے ہیں کہ یار اس میں سے اگر 2 نمبر تو آئیں گے. اللہ اکبر. ان 2 نمبروں کو حاصل کرنے کے لیے بچہ ساری رات کوشش کرتا ہے، ٹیسٹ اسکیجول میں بھی حصہ لیتا ہے. 2 3 مہینے اب اکیڈمیوں کے ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں پیپروں کو تیار کرنے کے لیے، سالانہ پیپر کی تیاری کرنے کے لیے. 2 3 مہینے ریگولر بلا ناغہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. بعد تو سنڈے بھی آف نہیں ہوتا، اتوار کو بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں جناب. پہلے جناب چیپٹر وائز ہو رہے ہیں، پھر ہاف فاسٹ، ہاف سیکنڈ، پھر فل بک، ہر کتاب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اور بچے اور والدین اس میں بچے کو حصہ دلا رہے ہیں، پیسے بھی جیب سے لگا رہے ہیں کہ جناب یہ اگر پاس بچہ ہو جائے گارنٹیڈ ہے. بھائی جتنا پڑھا اس نے پاس تو ہونا ہی ہونا. اللہ اکبر. اور اتنے سوالات بچے کو تیار کروائے، اتنے کروائے، بچہ بھی حیران ہوتا ہے. پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ تو آنا ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ پوری سال کی راتیں بھی نبی نے بتائی کہ ہر سال کی طاق رات کو تو نے جاگنا ہے. پھر ہر مہینے کی بھی طاق رات نہیں بتائی، پھر رمضان کی بتائی. اور رمضان کے بھی ہر عشرے کی نہیں، آخری عشرے کی. اور آخری عشرے میں ہر رات نہیں، طاق رات. فرمایا سال میں 5 راتیں ایسی ہیں، ان 5 میں سے ایک رات ایسی ہے جس کا ثواب 82 سے 83 سال سے زیادہ افضل ہے. یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، یہ نہیں آپ نے فرمایا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ یہ 1000 مہینے سے افضل. فرمان رسول بھی ہو تو وراء الورا، کیا شان ہے. یہ خود خالق کریم کا ارشاد ہے. اب سورۃ القدر پڑھیں، من خیر الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل، اعلیٰ، جو رب کے نزدیک اعلیٰ ہے. اس کی شانیں کتنی ہوں گی، اس کا مقام کتنا ہوگا، اس کا رتبہ کتنا ہوگا، اس کا درجہ کتنا ہوگا. رب مقام اور درجے کی عطا فرمائے گا، اور رب گناہوں سے معافی کتنی عطا فرمائے گا. جو رب فرما رہا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے کے برابر بھی ہو تو 82 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 مہینے سے افضل ہو تو کتنی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. ایک رات ایسی، یہ رمضان کی شان ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان 5 راتوں کو نہیں زندہ کر سکا، جس نے ان 5 راتوں سے جو محروم رہا، چلو وہ پوری زندگی محروم ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. پھر رمضان المبارک کے مجمع الزوائد میں ہے 140 نمبر حدیث مبارکہ ہے. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم رمضان سید الشہور فمر احبابہ واہلا. لوگوں تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، تمام مہینوں کا سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار آ گیا. ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ کا کرم آ گیا. اور عزیزان گرامی قدر، آمد رمضان پر مخصوص دعا کا معمول ہوتا. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا کان یقول اذا دخل شہر رمضان اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضانی وسلمہ منی. اللہ اکبر. اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما. میرے نبی کی دعا ہے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما، میری زندگی کو اتنا بڑھا دے کہ میں رمضان کے روزے رکھ سکوں. اللہ اکبر. اے اللہ مجھے صحت و سلامتی والا رمضان دے، سلامتی تندرستی عطا فرما. میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو محفوظ فرما دے، میرے لیے رمضان کے اول بھی اور آخر بھی خیر والا بنا دے، سلامتی والا ہی بنا دے. اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے بچا لینا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مجھے اور میرے نبی انبیاء نافرمانی کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ قول، یہ دعا امت کی اصلاح کے لیے.
تاکہ میری امت بھی دعا مانگے کہ یا اللہ رمضان میں اور ہمیں نافرمانی سے بچانا، جتنا اس میں نیکیوں کا ثواب ہے نا، اگر کوئی گناہ کرے تو پکڑ بھی اتنی سخت ہے، اگر کوئی غلطی نافرمانی کرے تو پھر قہر و عذاب بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہے کہ اللہ کے کرم کو چھوڑ کر جو اللہ کے قہر کو دعوت دے۔ عزیزان گرامی قدر، رمضان کا چاند دیکھ کر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب رمضان کا چاند دکھائی دیتا تو یہ کہتے کان اذا رآ حلال رمضان قال حلال رشد خیر، یہ چاند جو ہے نا بڑا ہی خیر و برکتوں والا ہے۔ چاند کو دیکھ کر آپ ارشاد فرماتے یہ چاند بڑا ہی خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پہ ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اے چاند، تیرا حسن، تیرا کمال بڑا ہدایت والا، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے یہ خوبصورتیاں دی ہیں، جس نے تجھے یہ خیر و برکتیں دی ہیں، میں اس کا ماننے والا، اس رب پر ایمان رکھنے والا ہوں۔ اور عزیزان گرامی قدر، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان داخل ہوتا میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا۔ اللہ اکبر، خشیۃ من اللہ یعرض لہ فیہ ما یقصر عن الوفاء بحق، کہتے ہیں اس طرح کہ جیسے کوئی مرض لاحق ہو گیا ایسے آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور آپ حق عبودیت میں کمی کے خوف سے ڈرا کرتے تھے، حق عبودیت میں کہ کہیں میری عبادت میں کمی نہ آ جائے، کہیں مجھے رب کو منانے میں کمی نہ آ جائے، سجدوں میں کمی نہ آ جائے، تو آپ اس خوف سے آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا یا اللہ مجھے کثرت سے عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم امتی ہو کے اس پہ ایسا نہیں کرتے ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے آج کی رات ہماری رمضان کی چاند والی بن جائے، اللہ جب بھی آ جائے کل آئے اللہ خیر والی بنا دے، اللہ امن والی بنا دے، ہمارے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، ملک پاکستان کے لیے بھی، اور ان مقبوضہ مسلم ریاستوں کے لیے بھی جہاں ظلم و جبر اور بربریت کے جناب ڈول بول رہے ہیں اور امت مسلمہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے، اللہ پاک ان کے لیے بھی خیر والا بنائے، امن والا بنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے فرمایا کرتے تھے جب رمضان کا ماہ آ جاتا تو آپ فرمایا کرتے تمہارے پاس مقدس ماہ کی آمد آ گئی، پاکیزہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا، تم پر ایک نہایت ہی مبارک کا جو مہینے کا سایہ آ گیا ہے، اس میں ایسی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا اور اس میں قیام کا ثواب و اجر زیادہ کر دیا۔ عام ماہ میں جو نوافل ادا کرے وہ نوافل ہوتے ہیں، رمضان میں جو نفل ادا کرے تو عام مہینوں کے فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس میں جو ایک فرض ادا کیا جائے عام مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی برکت ہے، دگنا ثواب، پہلے سے زیادہ ثواب، دگنا تو تھوڑا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب، یعنی ایک نیکی کا ثواب اللہ پاک 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے، بعض احادیث میں کہ اس سے بھی زیادہ۔ اور جو وہ عطا کرنے والا، یہاں تو ہمیں کسی بندے کا پتہ چل جائے نا یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، سخی ہے، میں جاؤں گا تو وہ میری ٹالے گا نہیں، تو ہمارے یہ ایک مان ہوتا ہے نا، بندے کا ایک بھروسہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ جناب کر دیتا ہے، جناب یہ ایسا ہے، ایک بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ بندے کے پاس چلے جائیں تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ نہ کچھ دے گا جو رب کی بارگاہ میں آ جائے، اور وہ تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا۔ تو اس لیے خوب عبادت کرنا، قرآن بلا بیٹھے ہیں تو ابھی سے نیت کر لیں میں نے قرآن کو پڑھنا، میں نے انشاءاللہ جو اس میں کمی کجی ہے میں نے رمضان میں دور کر لینی۔ آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے مخارج ٹھیک نہیں ہیں، آپ رمضان میں کسی حافظ اچھے قاری کا ٹائم لے لیں تھوڑے سے وقت کے لیے کہ یار رمضان میں میرا نا تلفظ ٹھیک کرا دینا، تو انشاءاللہ وہ پورا آپ کے لیے برکتوں والا بن جائے گا، رحمتوں والا۔ ابھی سے ارادہ جو پہلے قرآن پڑھے ہوئے وہ کوشش کریں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یعنی پہلے سے مزید ہو لیکن ترجمہ آتا ہو تو پڑھیں، یہ نہ ہو کہ آپ پہلے سے بڑے جاہل بن جائیں۔ بعض کا مقام ہوتے ہیں نا کہ بندہ بغیر استاد کے پڑھے ہوئے رب تک پہنچنے کی بجائے شیطان تک پہنچ جاتا،
تو رہنمائی لیتے رہے، جہاں کسی کا معنی و مفہوم نہ آئے کسی باحیا عالم سے اس کا ترجمہ ہو، تفسیر بھی کر لے، جنہوں نے پہلے ترجمہ کیا وہ تفسیر پڑھنا شروع کر دے۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے حد میں کون کون سی تفسیر اردو کتابوں میں اردو میں مل جاتی، آپ انہیں پڑھنا شروع کریں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جناب، وہ تو 40,000 20,000 25,000 کی کتاب آ رہی، کیسے لو؟ بھائی موبائل ہے آپ کے پاس، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کی سٹڈی شروع کر لیں، پڑھنا شروع کریں۔ آپ اللہ راہیں کھولتا جاتا ہے، آپ ارادہ تو کریں۔ تو اس رمضان کی ہر گھڑی کو ایسا کرنا ہے، پتہ نہیں یہ زندگی میں یہ بہار پھر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اس رمضان میں ایسے رب کو راضی کریں، ایسے کریں کہ ہماری کیا، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے بزرگوں کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اپنے بزرگوں کے لیے بھی اس میں کثرت سے دعا کرنی ہے۔ کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، کسی کے دونوں ہی فوت ہو گئے ہیں، اور کسی کے آباء و اجداد میں سے کہ یا اللہ میں جو پڑھ رہا ہوں نا، اس کی حرف کے بدلے، اس کی حرکت کے بدلے، اس کے ہر جو ہے نا معنی و مفہوم کے بدلے، اے اللہ میری بھی بخشش کرنا، امت مسلمہ کے بھی، میرے بزرگوں کی بھی بخشش فرمانا۔ دیکھ رب پھر کتنا کرم کرتا۔ آپ کے رزق میں تنگی ہے، آپ کے کاروبار میں تنگی ہے، رب سے مانگو، رب کشادگیاں عطا فرمائے گا، لیکن مانگو طریقے سے، ایک ڈھب سے مانگو، باادب طریقے سے مانگو۔ ہمارا روٹی بھی منہ میں ہوتی، دوڑ بھی لگا رہے ہوتے، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، تو آپ ڈرامے کر رہے ہیں۔ آپ مانگنا ہے تو باوضو ہو کے آؤ یار، باادب ہو کے آؤ، باحیا ہو کے آؤ، پھر نگاہیں جھکا کے مانگو، پھر دیکھ رب عنایت کی حد نہ کرے تو پھر کہنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کریم مجھے اور آپ کو پڑھے اور سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر